السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن جو ہے بہت اہم تھا اور سپریم کورٹ میں پہلی سماعت تھی دعا زہرا کیس کی۔ سپریم کورٹ نے دعا زہرا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج ہوا کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کی۔ مہدی کاظمی نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ دعا زہرا کا میڈیکل عدالت کے حکم پر ہوا، لیکن اس کے لیے کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بنا۔ جسٹس منیب اختر نے مدعی سے کہا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی، جس پر مہدی کاظمی کے وکیل نے کہا کہ ہم نے عدالت عالیہ سے درخواست کی تھی کہ بچی کو طلب کیا جائے اور ہمارے حوالے کیا جائے۔ مہدی کاظمی کے وکیل کے جواب پر جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے دعا زہرا کو بلا کر اس کا بیان تو ریکارڈ کر لیا، اس طرح استدعا تو پوری ہو گئی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 2 ہائی کورٹس نے دعا کا بیان ریکارڈ کیا کہ جس میں اس نے کہا کہ وہ مرضی سے گئی ہے۔ جب لڑکی خود کہتی ہے کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا تو کیس تو خود ہی ختم ہو گیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے پھر بھی احتیاط سے کام لیا۔ مہدی علی کاظمی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کو ہراساں کیا گیا ہے، اس نے دباؤ میں بیان دیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اس نے تو آپ کے سامنے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا، وہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ اس نے مرضی سے شادی کی ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا۔ اگر دعا زہرا نے دوبارہ کہہ دیا کہ شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں سید مہدی علی کاظمی نے کہا کہ انہیں اپنی بچی سے نہیں ملنے دیا گیا، صرف 5 منٹ کے لیے جو ہے فاضل جج کے چیمبر میں ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات کے وقت وہاں پولیس افسران بھی موجود تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کی ملاقات کرا دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ دعا زہرا سے مل کر تسلی کر لیں، اس کے بعد بھی اگر دعا نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جو آج ہی سنایا جائے گا۔ تو ابھی تک کی جو تازہ ترین کارروائی ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے، اور اس کا فیصلہ بھی یہی بنتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین سے بہت دیر کے لیے ملے، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اس کو نشاور چیزیں دی جاتی ہیں اور سارا کچھ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح کیس پوری قوم ہی جو ہے وہ 2 مہینے سے ان مسائل میں جو ہے پریشان ہے، تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئیں گی، جو جتنے جھوٹ ہیں وہ سامنے آئیں گے، جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی چیز میں یہ کہوں گا کہ مہدی علی کاظمی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھے نا کہ وہ لاہور پہنچی کیسی ہے، باقی تو سارا کچھ آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت اچھا میرے حساب سے جو ہے فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور اب کب سنایا جائے گا جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ تھوڑی دیر تک ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ملاقات جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو جتنے شک و شبہات ہیں اس کیس کے متعلق وہ بھی سامنے آئیں گے اور سچ سامنے آئے گا، اور پھر جو بات ایک اور معزز جج صاحب نے مہدی علی کاظمی صاحب کو کہی کہ بھئی وہ انسان ہے، دعا زہرا کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، تو وہ ایز اے سٹیزن اپنے جو اس کے رائٹس ہیں وہ استعمال کرے گی اور اس کو کرنے چاہیے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ عدالت میں ہوئی ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ شام تک انشاءاللہ سامنے بھی آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو شادی ہے وہ ویلڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ میری طرف سے تو ایک گڈ نیوز ہے کہ سب سے پہلے آپ ملاقات تو کریں نا، ٹھیک ہے، 6 سے 8 گھنٹے کی ملاقات ہو، آرام سے بیٹھ کے ساری بات اس سے پوچھیں۔ اور بار بار میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ پروو ہو جائے کہ وہ بچی جو ہے لاہور کیسے پہنچی ہے تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر ایک اور ان لوگوں نے جو بڑا سوچا سمجھا جو ہے انہوں نے پلان کیا تھا کہ جی 3 سال سے ہم جو ہے وہ چیٹ کر رہے تھے،
تو آپ اس حساب سے آپ عمر دیکھ لیں کہ 3 سال پہلے وہ ہو گئی، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، 10 یا 11 سال کی. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی، آپ لوگوں کے بھی دیکھتے ہوں گے. اب 10 سال کی بچی ہے جی، مطلب 10 سال سے ظہیر نے جو باتیں کی ہیں، جو بیانات اب سامنے آئے ہیں. ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک میری آ جائے گی جس میں ظہیر کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ بھئی 3 سال سے جو ہے یہ آپس میں تھے، تو اس حساب سے تو وہ بچی 10 سال کی تھی. ٹھیک ہے نا، 10 یا 11 سال کی تھی. اب 10 اور 11 سال کی بچی ہے. اب آپ بتائیں وہ کتنی چیٹ کرتی ہوگی، وہ کتنی گیم کھیلتی ہوگی والدین سے چھپ کے. خیر یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا بحث بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اتنی مائنر چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو خود اتنی عقل ہونی چاہیے کہ 10 سال کی بچی جو ہے وہ کس طرح یہ سارا کچھ کر سکتی ہے، اور 3 سال کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لے کہ گھر چھوڑ کے ماں باپ کو جو ہے. پھر اس کے بعد جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کو کتنی محبت سے رکھا گیا اور سارا کچھ کیا. تو سٹل ابھی تک کمپلیکیٹڈ ہے میرے حساب سے. سپریم کورٹ میں جانے کے بعد بھی یہ کیس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے. اب دیکھیں عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کیا کیا ہے، کیونکہ جب بات آ جائے گی اس کی میرج ایکٹ کے مطابق تو وہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. یا تو سپریم کورٹ کہے گی کہ جی یہ شادی جو ہے وہ جائز ہے، یا پھر وہ کہے گی یہ ناجائز ہے. اب دیکھیں شام کو جو بھی رپورٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو اور ایک اور چیز مجھے جو اس میں مطلب جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ملزمان کا بھی اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جو پکڑے پھر ان کو کس بیس پہ چھوڑ دیا گیا، اور یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے یہ کیا سٹوری پوری چل رہی ہے. تو اس میں اس کا بھی ذکر کر دینا چاہیے تھا. آج تو میرے خیال سے صرف ایک بیان کے اوپر بات ہوئی ہے جو دعا زارا نے دی ہے، جو دعا زارا نے بیان دیا ہے دونوں عدالتوں میں. تو اس کے علاوہ اور کسی چیز کو فوکس نہیں کیا گیا یا اس پہ ڈسکس نہیں کی گئی. لیکن معزز عدالت جو ہے وہ بہتر جانتی ہے، اور جو وکلا حضرات ہیں ظاہری سی بات ہے ہم ان سے بہتر تو نہیں جانتے. لیکن اس سے چلیں ایک یہ چیز تو سامنے آئے گی نا کہ جب آرام سے 6 سے 8 گھنٹے کی ملاقات ہوگی، اس میں بچی کو پوچھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، جو بھی ہے. تو یہ بہت اچھا میرے حساب سے، اور یہی ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بھئی چلو اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا، بہت سی ہیڈن چیزیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو یہ چیزیں وہ میرے خیال سے 1 ہفتے بعد کر لیتے تو اتنا جو ہے وہ اتنی جو ہے ہائپی کریٹ نہیں ہونی تھی کہ بھئی کسی کی بچی ہے، چلیں کوئی بھی معاملہ ہے وہ. بلکہ میری ایک ویڈیو بھی ہے جو میں نے ظہیر کی والدہ سے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے اندر میں نے تمام یہی سوال کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے بچی کو والدین سے ملائیں، بیٹھیں، اس جو ہے فیملی کا میٹر ہے اس کو ختم کریں ایک جگہ پہ بیٹھ کے. تو وہ یہ کر نہیں رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ گیا تو پھر اینڈ کیا نکلا؟ یہی نکلا جو ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ چلیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو کسی احسن طریقے سے آپ انجام پہ پہنچائیں. یہ بھاگتے پھیرے ہیں، 3 صوبوں کی پولیس اپنے پیچھے انہوں نے لگائی ہوئی ہے. مطلب عجیب سا ایک ہوا ہے نا. تو یہ تو ہونا تھا، سپریم کورٹ تک تو معاملہ جانا تھا. اس میں جو سب سے زیادہ غلطی ہے وہ ظہیر کی فیملی کی غلطی ہے. یہ کوئی اس طرح کا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے جتنی رپورٹس ہیں میں ان کے اوپر رپورٹ بھی کرتا ہوں کہ خالی پنجاب میں جو ہے 4 سال میں جو ہے وہ 4000 جو خواتین ہیں ان کا اغوا ہوا ہے. تو یہ چلتا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہو نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس صرف مہدی علی کاظمی بھائی کی وجہ سے سامنے آیا. اگر وہ بھی لوگوں کی طرح اس کی پرواہ نہ کرتے کہ وہ جی بھاگ گئی فلان، لیکن انہیں اعتبار تھا اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر. اور کل کے بعد تو میرے خیال سے کچھ رہ ہی نہیں گیا جو انہوں نے قرآن پاک جو ہے سر پہ رکھ لیا. مطلب اس کے بعد اب کیا رہ گیا کسی ایک مسلمان کے لیے کہ اس سے زیادہ وہ کتنی بڑی گواہی دے سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ اچھا فیصلہ ہے. اور اب دیکھیں کہ کب جو ہے یہ جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کو کب میڈیا پہ لایا جاتا ہے یا لوگوں کو بتایا جاتا ہے.
تو انشاءاللہ جیسے وہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، یا اگر انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم اب ایسے موضوعات پہ جو ہے کچھ سلسلے شروع کرنے لگے ہیں جس پہ پاکستان میں شاید ہی کوئی چینل ہو جو بات کرتا ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ ٹی وی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ سٹینڈ لے گا اور ایسے موضوعات کے اوپر بات کرے گا جو لوگ ڈرتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہی وہ ایک نیگیٹو پہلو ہے جو پاکستان کو دھکیلتا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں چل پا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔